بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صدقہ فطر رمضان المبارک اور روزے کے احکام و مسائل میں سے ہی ایک صدقہ فطر بھی ہے، جسے زکوٰۃ الفطر، فطرانہ اور فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم پہلی بار سن 2 ہجری میں عید سے 2 دن قبل رمضان میں دیا گیا تھا۔ اس کی فرضیت: یہ صدقہ فطر جمہور ائمہ و فقہا کے نزدیک فرض ہے اور احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، جبکہ فرض یا واجب دونوں میں صرف معمولی لفظی و نظری فرق ہے، ورنہ عملاً دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس صدقہ کی مشروعات و فرضیت قرآن و سنت سے ثابت ہے، چنانچہ 30ویں پارے کی سورہ اعلیٰ کی آیات 14 اور 15 میں ارشاد الہی ہے: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ اس آیات میں جو لفظ تزکا ہے، اس سے مراد زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن هذه الآیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیات قد افلح من تزکا کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نزلت فی زکوٰۃ الفطر۔ یہ آیات صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عیینہ نے اپنی تفسیر میں حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آدمی عید الفطر کی نماز سے پہلے اپنی زکوٰۃ الفطر ادا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کی تفسیر کو پیش نظر رکھا جائے تو ان دونوں آیاتوں کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ آدمی فلاح پا گیا جس نے صدقہ فطر ادا کر دیا، پھر اپنے رب کا نام یاد کیا، یعنی عید الفطر کے لیے جاتے ہوئے تکبیریں پڑھتا رہا اور پھر نماز ادا کی۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں بھی اس آیات کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور دیگر مفسرین سے یہی مفہوم نقل کیا ہے کہ حضرت ابو سعید اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو الیالیہ و ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ نے بھی قد افلح من تزکا سے صدقہ فطر کی ادائیگی مراد لی ہے۔ اور بخاری و مسلم میں ایک اعرابی کا واقعہ مذکور ہے جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تمام فرائض کی پابندی سے ادائیگی کا عہد کر کے نکلتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں: اگر اس نے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا تو فلاح پا گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ صحیحین میں اس آدمی اعرابی کے فلاح پا جانے کا ثبوت موجود ہے جو صرف فرائض پابندی سے ادا کرے، اور قد افلح من تزکا میں بھی فلاح کا ذکر ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ آیات صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ صدقہ فطر بھی فرض ہے۔ صدقہ فطر کی فرضیت کی دلیل حدیث شریف میں بھی موجود ہے، چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ اس کی حکمت: اس صدقہ فطر کی ادائیگی میں حکمت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا تاکہ روزہ دار سے روزہ کی حالت میں جو کوئی فضول و نازیبہ بات سرزد ہو گئی ہو وہ اس سے پاک ہو جائے، اور مسکینوں کو کم از کم عید کے روز خوب اچھی طرح سے کھانا میسر آ جائے۔ زکوٰۃ الفطر کی اس حکمت پر غور فرمائے اور اندازہ کرے کہ ہمارے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو غرباء و مساکین کا کتنا خیال رہتا تھا، اور اس فطرانہ کے ساتھ ہی دوسرے سالانہ زکوٰۃ اور دیگر نفلی صدقات و خیرات کو ملا کر دیکھیے کہ دین اسلام نے اس صفحہ ہستی سے غربت و افلاس کے خاتمے کے ضامن حل پیش کیے ہیں، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام وہ نظام حیات ہے جس نے کسی بھی موقع پر غریب کو نظر انداز نہیں کیا، اور اسلام کے معاشی نظام کے سامنے مغربی نظام معیشت سورج کے سامنے چراغ کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ سن 1971 میں یوم شوکت اسلام کے موقع پر روزنامہ نوائے وقت لاہور نے اپنی خصوصی اشاعت میں ایک لمبی چوڑی رپورٹ مغربی معاشی نظاموں کے بارے میں شائع کی تھی، اور دنیائے سرمایہ داری و اشتراکیت کا تعارف انشا سرخیوں سے کروایا تھا۔ دنیائے سرمایہ داری جہاں آپ رو تو سکتے ہو ہنس نہیں سکتے، اور دنیائے اشتراکیت جہاں آپ نہ رو سکتے ہیں نہ ہنس سکتے ہیں۔ ان نظاموں سے ہٹ کر اگر آج بھی مسلمان اسلامی نظام معیشت کو سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کرے تو آج بھی یہ چرخ کہن سال و نظارہ دیکھ سکتا ہے جو صدیوں پہلے چشم فلک نے دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ کا مال ہاتھ میں لیے پھرتے مگر اسے قبول کرنے والا کوئی نظر نہ آتا تھا۔ خوشحالی کے ضامن اس اسلامی نظام معیشت کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ صدقہ فطر بھی ہے، جس کی حکمت ہی یہ بتائی گئی ہے کہ روزے دار کی کوتاہیوں سے طہارت کے ساتھ ساتھ فقراء و مساکین کے لیے اچھے کھانے کا انتظام ہو جائے، اور وہ بھی عام مسلمانوں کی عید کی خوشیوں میں شرکت کر سکے۔ فطرانہ کن پر؟ یہ صدقہ فطر صرف انہی لوگوں پر واجب نہیں جنہوں نے روزے رکھے ہو، بلکہ جمہور ائمہ کے نزدیک یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا 1 صاع صدقہ فطر کے طور پر ہر غلام و آزاد، مرد و زن اور چھوٹے بڑے مسلمان پر فرض کیا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ہم 1 صاع کانا، 1 صاع جو یا 1 صاع فنیر یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع کشمش، شنگور یا منقع صدقہ فطر میں دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر نکالنے کا حکم چونکہ عام ہے، اس میں تمام مسلمان برابر ہے، چاہے کوئی مالدار ہو یا فقیر، لہذا تنگ دست کو بھی صدقہ نکالنا چاہیے۔ امام شعبی، عطا ابن سیرین، زہری، عبداللہ بن مبارک، امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل وغیرہ رحمہم اللہ علیہم کا یہی مسلک ہے، اور مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ تنگ دست بھی صدقہ دے۔ مالکیہ کے نزدیک تو قرضہ لے کر بھی صدقہ دینا ہی چاہیے، اور حنبلی و شافعی فقہا کے نزدیک اگر کسی کے پاس عید کے 1 دن اور رات کی خوراک سے فاضل غلہ موجود ہو تو اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس شخص کے لیے صدقہ ضروری قرار دیا ہے جس کے پاس زکوٰۃ نکالنے کا نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی موجودہ قیمت کے برابر رقم موجود ہو۔ البتہ متاخرین احناف کے نزدیک بھی 52.5 تولے چاندی یا اس کی موجودہ قیمت کے برابر رقم موجود ہو۔ البتہ متاخرین احناف کے نزدیک بھی 52.5 تولے چاندی نصاب زکوٰۃ کی مالیت سے زائد گھریلو سامان رکھنے والے مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے اس پر زکوٰۃ فرض نہ بھی ہوئی ہو۔ لیکن دوسرے تمام ائمہ و فقہا کے نزدیک صدقہ فطر کے لیے کسی کا صاحب نصاب ہونا اس لیے ضروری نہیں کہ یہ صدقہ ایک بدنی صدقہ ہے، مال کا صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں، تو گویا مال کے صدقہ یا سالانہ زکوٰۃ کے لیے تو نصاب شرط ہے، مگر اس صدقہ فطر کے لیے نصاب کی شرط ضروری نہیں۔
لہذا ہر کسی کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر کے سلسلہ میں ہم نے بخاری و مسلم کی جو احادیث آپ کے سامنے رکھی ہے ان میں 5 اشیاء سے صدقہ نکالنے کا ذکر ہے، جن میں کانا، جو، کھجور، پنیر اور کشمش شامل ہے، جبکہ بخاری و مسلم وغیرہ میں ہی یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو گندم عام ہو گئی، تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے اس گندم کا 1 مد دیگر اشیاء بروایت ترمذی کھجور کے 2 مدوں کے برابر ہے، لہذا گندم کے ساتھ مل کر غلوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ بعض روایت میں آٹے اور ستوؤں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں جو لفظ طعام یعنی کھانا ہے، اس لفظ کے عموم کو پیش نظر رکھتے ہوئے بے شمار ائمہ و فقہاء، محدثین، علماء اور مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ ان مذکورہ اولا 6 چیزوں سے ہی صدقہ نکالا جائے، کیونکہ یہ نصوص صحیحہ سے ثابت ہے۔ البتہ اگر کسی علاقے کی غذا ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو اس سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ لہذا جن علاقوں میں چاول، جوار، مکئی، باجرہ، ماش، چینی، مٹر، انجیر اور خشک توت وغیرہ بطور غذا استعمال ہوتے ہو تو وہاں کے لوگ ان اشیاء سے بھی فطرانہ نکال سکتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی جو احادیث ہم نے بیان کی ہے ان میں ذکر ہے کہ فطرانہ تمام چھوٹے بڑے مذکر و مؤنث اور آزاد و غلام مسلمان پر فرض ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام اپنا صدقہ خود نکالے، مگر مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے مالک پر اپنے غلام کی زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں سوائے صدقہ فطر کے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ غلام کی زکوٰۃ فطر اس کا مالک نکالے گا، اور جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ اور انہی حدیث میں من المسلمین کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ صرف مسلمانوں پر ہے، اگر کسی کا غلام یا بیوی اہل کتاب کافر ہو تو ان کی طرف سے صدقہ نہیں دیا جائے گا، اور اس پر تمام مذاہب اہل سنت کا اتفاق ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص وجوب کے نظریہ سے نہیں، محض نفلی طور پر غیر مسلم بیوی یا خادم کی طرف سے نکال دے تو کوئی مانع نہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے، اور یہی حکم ان خادموں کا بھی ہے جو گھروں میں کام کرنے والے ہیں کہ ان کی طرف سے گھر والا صدقہ کرے گا۔ وہ مسلمان ہے تو واجب ہے، اور اگر غیر مسلم ہے تو مالک کو اختیار ہے۔ وہ بچہ جو عید کی رات پیدا ہو جائے، جسے چاند رات بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ائمہ دین کے 2 فریق ہے۔ امام سوری احمد اسحاق قول جدید میں امام شافعی اور ایک روایت میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک اس بچے کا فطرانہ ادا کرنا واجب نہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ لیث قول قدیم میں امام شافعی اور ایک روایت میں امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس بچے کا فطرانہ ادا کرنا بھی واجب ہے، اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ فریق اول کے نزدیک فطرانے کے وجوب کا وقت رمضان کے آخری دن کا غروب آفتاب ہے، جبکہ فریق ثانی کے نزدیک وقت وجوب یوم عید کا طلوع فجر ہے۔ بہرحال اگر کسی کے یہاں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو فطرانہ ادا کر دینے میں ہی احتیاط ہے، وجوباً نہ صحیح نفلی ہی ہو جائے گا اور اختلاف سے بھی نکل جائے گا۔ جبکہ ابن ابی شیبہ کی ایک ضعیف روایت اور مسائل امام احمد میں وہی روایت صحیح مگر منقطع سند سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر چھوٹے بڑے اور حالت حمل والے بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ ثابت نہ ہونے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذاتی فعل ہونے اور اس کے بھی متصل سند سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے امام ابن المنذر نے اس بات پر تمام ائمہ مذاہب کا اجماع نقل کیا ہے کہ جنین یعنی حالت حمل والے بچے پر صدقہ فطر واجب نہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسے واجب تو قرار نہیں دیتے تھے مگر اسے مستحب سمجھتے تھے۔ فطرانے کی مقدار۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ فطرانے کی مقدار کتنی ہے، تو اس سلسلہ میں بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور مسند احمد کی احادیث میں 1 صاع کا ذکر ہے،
اور گندم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں، البتہ بعض مرسل روایات اور صحابہ کرام کے ارشادات سے باقی اشیاء کی نسبت گندم کا نصف سا ہونا ملتا ہے۔ لیکن امام مالک، شافعی، احمد، اسحاق اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک بخاری و مسلم اور سنن اربعہ و مسند احمد، البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گندم کا نصف سا بھی کافی ہے، اور ان کا استدلال جن روایت سے ہے محدثین نے ان کی اسناد پر تنقید کی ہے، لہذا دیگر ائمہ انہیں قابل حجت نہیں مانتے۔ بہرحال یہ ائمہ اور اہل علم کا ایک علمی اختلاف ہے، اور ہمارے لیے اس اختلاف سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیادہ مقدار کو لے لے، جس سے یقیناً اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا اور کم مقدار اس میں آ ہی جائے گی۔ امام شوکانی نے نیل الاوطار میں اور بر صغیر کے معروف محدث علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوزی شرح ترمذی جلد 3 صفحہ 346 مدنی میں 1 سا کو ہی راجح اور زیادہ قرین احتیاط قرار دیا ہے۔ فطرانہ کسی چیز سے، غلے کی تمام اقسام سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے اور جائز ہے، لیکن کس چیز کا صدقہ نکالنا افضل ہے، اس سلسلہ میں ائمہ کرام رحمہ اللہ علیہ کی مختلف آراء ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہر اس چیز سے صدقہ نکالنا افضل ہے جو سب سے قیمتی اور مہنگی ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک گندم سے صدقہ فطر نکالنا افضل ہے، چاہے وہ دوسری اشیاء سے مہنگی ہو یا سستی، اور امام مالک و امام احمد رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک کھجور کا صدقہ نکالنا سب سے افضل ہے۔ یہ اختلاف رائے صرف فضیلت میں ہے، جو جواز و عدم جواز میں نہیں، بلکہ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جس چیز سے بھی صدقہ فطر نکالنا چاہے نکال سکتا ہے۔ نقد فطرانہ، آئیے ان اشیاء کی قیمت نقدی کی شکل میں بطور فطرانہ ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس مسئلہ میں ائمہ کرام رحمہ اللہ کی رائے کا اختلاف افضل و غیر افضل کا نہیں، بلکہ جائز و ناجائز کا ہے۔ چنانچہ حنابلہ کے نزدیک تو صرف وہی چیز دینا افضل و ضروری ہے جن کا نصوص حدیث میں ذکر ہے، اگر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری چیز دے تو وہ بھی جائز نہیں، اور نہ ہی وہ قیمت نکالنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ مالکیہ کے نزدیک بھی قیمت نکالنا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی نقدی کی شکل میں قیمت ہی نکالتا ہے تو وہ کفایت کر جائے گی مگر مکروہ ہے، اور شافعی فقہا بھی قیمت نکالنے کو جائز قرار نہیں دیتے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نقدی کی شکل میں غلے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، کسی خاص مجبوری کے سوا فطرانہ غلے کی شکل میں ہی دینا افضل ہے، کیونکہ قیمت نکالنے کی شکل میں جدت پسندوں کو اور بھی راستہ مل جائے گا، جو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ قربانی جو کہ ایک شعار اسلام ہے، اس کی جگہ قیمت دے دی جائے، اور اپنی تائید میں اول پول عقلی اڑنگے لگاتے ہیں۔ عام قربانی اور حجاج کی ہدی کے بعد پھر نامعلوم یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے اور کہیں دیگر پرائز کی قیمت کا بھی نہ سوچا جانے لگے۔ فلیتدبر سعی شرعی کا وزن، صدقہ فطر اگر غلے کی مختلف اجناس سے نکالنا ہو تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس پیمانے کو سا کہا گیا ہے اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ 1 سا حجازی یا مدنی، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فطرانہ ادا فرمایا کرتے تھے، اور ائمہ میں سے امام مالک، شافعی، احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور جمہور علماء اسلام کے نزدیک اس کا وزن 5 رطل اور 1/3 رطل ہے۔ نمبر 2، دوسرا سا عراقی حجابی کہلاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے ایک شاگرد امام محمد رحمہ اللہ اسی سا سے صدقہ فطر ادا کرنے کے قائل ہے، اور اس کا وزن 8 رطل ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا 5 رطل اور 1/3 رطل ہے، جبکہ اہل کوفہ کا سا 8 رطل ہے۔ دونوں قسم کے سا کا مذکورہ وزن تو مسلم ہے،
اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ اب صرف رطل کا وزن معلوم کرنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کے بنا پر مختلف مکاتب کے علماء میں سے بعض کے نزدیک 2 سیر، بعض کے نزدیک 2.5 سیر اور بعض کے نزدیک 2 سیر 11 چٹانک ہے، اور عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ 1 صاع کا وزن تقریباً 3.25 سیر ہے۔ اور یہ اختلاف کوئی مسلکی اختلاف نہیں، بلکہ ایک ہی مسلک کے علماء نے اپنی اپنی تحقیق سے مختلف اوزان ذکر کے لیے ہے۔ مثلاً صرف علماء احناف نے جب نصف صاع گندم کا وزن مقرر کرنے کے لیے تحقیق کی تو بر صغیر کے چوٹی کے حنفی عالم مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے 1 سیر 15 چٹانک، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے 2.25 سیر اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے 1 سیر 12.5 چٹانک ذکر کیا۔ یہ تفصیلات جواہر الفقہ کی جلد اول اور امداد الفتاوی کی جلد 2 کے متعلقہ مقامات پر دیکھی جا سکتی ہے۔ جب نصف صاع کے وزن میں اختلاف ہے تو پورے صاع کے وزن میں بھی یقینی ہے۔ اسی طرح دیگر مکاتب فکر کے علماء کے مابین بھی تحقیق کے نتیجہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ خود ہم نے 1976 میں طبع ہونے والے اپنے ایک رسالہ میں جو فضائل رمضان المبارک کے بارے میں تھا، اس میں 1 صاع کا وزن 2 سیر 10 چٹانک 3 تولے اور 4 ماشے یعنی تقریباً 3.25 سیر ہی ذکر کیا تھا، اور یہی بات عام طور پر معروف ہے۔ لیکن بر صغیر کے ایک محقق عالم شیخ الحدیث جامع ابراہیمیہ سیالکوٹ مولانا محمد علی صاحب جانباز رحمہ اللہ نے صاع شرعی کی تحقیق کے عنوان سے ایک تحقیقی مقالہ لکھا۔ اس میں موصوف نے کتب حدیث و شروح اور فقہ حنفی کی کتب کے حوالہ سے صاع شرعی کا وزن طے کرنے کے لیے 4 طریقے استعمال کیے ہیں۔ نمبر 1، پہلا طریقہ وزن صاع کی تعین بذریعہ مثقال، دوسرا طریقہ بذریعہ درہم، تیسرا بذریعہ مد، چوتھا بذریعہ استار۔ انہوں نے چاروں ہی طریقوں سے ثابت کیا کہ صاع شرعی کے وزن میں لفظ تقریباً کی ضرورت ہی نہیں رہتی، بلکہ صاع حجازی یا مدنی پورے 2 سیر 4 چٹانک کا اور صاع عراقی یا حجاجی پورے 3 سیر اور 6 چٹانک کا ہوتا ہے۔ یہ تحقیق وزن کے پرانے سیروں والے نظام کے مطابق ہے، جبکہ موجودہ عشاری نظام میں 1 کلوگرام تقریباً 17 چٹانک کے برابر ہے۔ اس طرح صاع حجازی و عراقی دونوں کا وزن آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ آگے آپ کو اختیار ہے کہ صاع حجازی کو اختیار کر لے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اکثر ائمہ رحمہ اللہ علیہم فطران ادا کیا کرتے تھے، یا صاع عراقی کو اپنا لے، جس سے فطران نکالنے کے جواز کے قائل حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ نقد فطرانے کی تعین، جو شخص غلے کی شکل میں فطرانہ نکالنے کی بجائے اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو غلے کی جس قسم سے وہ فطرانہ ادا کرنا چاہے اس کی فی کس مقدار تو آپ کے سامنے آ گئی۔ اگر اکیلا ہے تو گندم، چاول وغیرہ کی اس مقدار کی موجودہ قیمت لگا لے، اور زیادہ افراد ہو تو فی کس کے حساب سے سب کی مقدار جمع کر لے اور پھر اس کی قیمت نکال دے۔ چند سال پہلے متحدہ عرب امارات کی وزارت اوقاف و امور اسلامیہ کے علماء نے نقد کی شکل میں 15 درہم فی کس فطرانہ مقرر کیا تھا، جو یقیناً اچھی قسم کی کھجور کی قیمت سے اخذ کیا گیا ہوگا۔ اور امام مالک و شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کھجور سے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس چیز سے فطرانہ نکالنا افضل ہے جو سب سے قیمتی ہو۔ اس لیے ان تینوں ائمہ کرام کی رائے کے پیش نظر تو یہی 15 درہم 15 ریال ہی مناسب ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک والوں کے نزدیک گندم سے فطرانہ نکالنا افضل ہے، اور ویسے بھی ہماری عمومی غذا گندم و چاول ہی ہوتی ہے، لہذا ان کی قیمتوں کے لحاظ سے جتنے پیسے فی کس بنے وہ بھی نکالے جا سکتے ہیں اور جائز ہے۔ بلکہ قطر کے شرعی کورس اور امور اسلامیہ کے رئیس اور معروف عالم شیخ عبداللہ بن زید آل محمود کی کتاب الصیام و فضل شہر رمضان ہمارے سامنے ہے، جس کے صفحہ 74 طبع
1397 ہجری اور موصوف نے نقدی کی شکل میں پیکس 5 درہم فطرانہ بھی بالکل صحیح اور کافی لکھا ہے، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم 5 درہم پیکس فطرانہ ہونا چاہیے، اور جو شخص صاحب حیثیت ہو وہ چاہے تو 10، 12 اور 15 درہم بھی نکال سکتا ہے، اور جو کوئی جتنا زیادہ نکالے گا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پائے گا، اور 5 درہم پیکس نکالنے والا بھی فطرانہ کی ادائیگی سے سبکدوش اور بری از ذمہ ہو جائے گا، اور جو شخص خاص کسی چیز مثلا گندم یا چاول کا تعین کر کے اس کی مطلوبہ مقدار کی حالیہ قیمت کا حساب کر کے 5 یا 15 درہم سے کم و بیش نکالے گا تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اس امر میں کافی وسعت پائی جاتی ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ کم از کم 5 درہم پیکس فطرانہ ادا کیا جائے۔ اسی طرح ہی پاک و ہند اور دیگر ممالک کے لوگ ان اجناس کی مقامی قیمت اور مقامی کرنسی سے فطرانہ دیں گے۔ یہ بات تو ہم عرض کر چکے ہیں کہ اکثر ائمہ فقہا کے نزدیک نقدی کی شکل میں فطرانہ ادا کرنا جائز ہی نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ اسی سلسلہ میں بر صغیر کے ایک جید عالم حضرت العلام حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ سے بھی سوال کیا گیا کہ صدقہ فطر میں نقد قیمت درست ہے یا نہیں، اگر درست ہے تو آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث میں جو فتویٰ شائع فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، فطرانہ میں قیمت دینے میں کوئی حرج نہیں، اور استدلال کے لیے بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ کے ایک ترجمۃ الباب میں مذکور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا اہل یمن کو یہ کہنا پیش کیا ہے، میرے پاس جو اور مکئی کی بجائے کپڑے کی چادریں یا لباس لاؤ، یہ تمہارے لیے آسان ہے، اور مدینہ میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اس روایت میں اگرچہ انقطاع ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث کا اس سے استدلال کرنا اس کو تقویت دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقات میں مصرف یعنی فقراء و مساکین کی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمت ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ روایت اگرچہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، لیکن جیسے زکوٰۃ میں اصل کی بجائے اشیاء ضرورت کی طرف عدول جائز ہے، ایسے ہی صدقہ فطر میں بھی جائز، اور فرق کی کوئی وجہ نہیں۔ علامہ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جنس ہی دی جائے، قیمت نہ دی جائے، البتہ کسی عذر کے پیش نظر قیمت ادا کر سکتا ہے۔ فطرانے کی ادائیگی کا وقت، صدقہ فطر کی ادائیگی کب کی جائے؟ اس سلسلہ میں بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں حکم فرمایا کہ لوگوں کے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارقطنی میں ہے، جس نے عید کی نماز سے قبل فطرانہ ادا کیا تو یہ قبول ہونے والی زکوٰۃ ہے، اور جس نے یہ صدقہ نماز کے بعد ادا کیا تو محض صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ فطرانہ نماز سے پہلے ہی ادا کرنا ضروری ہے، اور ائمہ اربعہ سمیت جمہور کے نزدیک عید کے بعد فطرانہ ادا کرنا اگرچہ صحیح ہے لیکن مکروہ ہے، اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک فطرانہ عید سے قبل ادا کرنا واجب اور بعد میں ادا کرنا حرام ہے، اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اسی مسلک کی تائید کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ماہ رمضان کا روزہ زمین و آسمان کے مابین اٹکا رہتا ہے، اور صدقہ فطر کے ساتھ اوپر اٹھایا قبول کیا جاتا ہے، لہذا ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ نہ صرف عید سے قبل بلکہ عید سے ایک دن قبل ہی ادا کر دے، کیونکہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید الفطر سے 1 یا 2 دن قبل ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ رئیس المحدثین حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک عید سے 1-2 دن قبل صدقہ جمع کرنا جائز ہے، فقراء کو دینا جائز نہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں جو الفاظ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید سے 2 یا 1 دن پہلے صدقہ دے دیا کرتے تھے،
اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ لوگ پیش کی صدقہ جمع کروا دیا کرتے تھے، فقراء کو نہیں دیتے تھے۔ ایسا ہی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی موطا امام مالک والی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صدقہ فطر اجتماعی طور پر ادا کر کے ایک جگہ جمع کرنا ہی مسنون طریقہ ہے اور زیادہ مفید مطلب بھی ہے، تاکہ جمع شدہ کل فطران سے مستحقین کو ان کی حسب ضرورت دیا جا سکے، اور انفرادی طور پر صدقہ نکالنے میں اس بات کا احتمال و امکان بھی رہتا ہے کہ کسی محتاج کے پاس تو بہت سارا صدقہ جمع ہو جائے اور کوئی بالکل ہی محروم رہ جائے۔ صدقہ فطر و زکوٰۃ کے مصارف و مقامات۔ صدقہ فطر کے مصارف بھی وہی 8 ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جو مصارف زکوٰۃ ہے اور سورہ توبہ کی آیات نمبر 60 میں مذکور ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ صدقات، زکوٰۃ و خیرات تو فقراء و مساکین اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تعلیف قلوبی منظور ہے، اور غلاموں کی آزاد کرنے میں اور اللہ کی راہ اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مصارف زکوٰۃ 8 ہے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین۔ یہ دونوں باہم قریب ہی ہے، حتیٰ کہ ان کا ایک دوسرے پر بھی اطلاق ہوتا ہے، تاہم دونوں میں یہ بات قطعی ہے کہ جو شخص حاجت مند ہو اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے وسائل سے محروم ہو، اسے فقیر و مسکین کہا جاتا ہے۔ فقیر سے مسکین قدر بہتر حیثیت رکھنے والا ہوتا ہے، اور وہ دست سوال بھی دراز نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی شکل ایسی بناتا ہے کہ لوگ اسے کچھ دے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 3 عاملین۔ حکومت کے وہ اہلکار جو زکوٰۃ جمع کرنے، اسے تقسیم کرنے اور اس کا حساب کتاب رکھنے پر مامور ہوتے ہیں، ان کی اجرت یا تنخواہیں مال زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے، اور وہ ان کے لیے حلال ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان بنی ہاشم پر اس مد میں بھی زکوٰۃ منع قرار دی ہے۔ نمبر 3 مؤلفۃ القلوب۔ اس مد میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ نمبر 1 وہ کافر جو اسلام کی طرف کچھ مائل ہو اور اس کی مدد کرنے سے اس کے مسلمان ہو جانے کی توقع ہو۔ نمبر 2 وہ نو مسلم افراد جنہیں ایسی امداد اسلام پر مضبوط کر دینے کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 3 وہ افراد جنہیں امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، یوں مسلمانوں کو کفار سے تحفظ حاصل ہوگا۔ احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ حالات کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 گردن آزاد کرانا۔ غلام آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ مکاتب ہو یا غیر مکاتب۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں۔ نمبر 6 غارمین۔ نمبر 1 وہ مقروض جو اہل و عیال کے نان و نفقہ کے سلسلہ میں زیر بار ہو گئے ہو اور قرض ادا کرنے کے لیے نہ نقد رقم ہو نہ کوئی چیز کے جسے بیچ کر قرض ادا کر سکے۔ نمبر 2 دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت ہے کہ کسی کی ضمانت دی اور پھر اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پا گئے۔ نمبر 3 تیسرے وہ لوگ جو کسی فصل کے تباہ ہو جانے یا کاروبار کے خسارہ کی وجہ سے مقروض ہو گئے، ان سب کی امداد بھی مال زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ۔ جہاد و مجاہدین نان و نفقہ و اسلحہ وغیرہ پر خرچ کرنا، چاہے مجاہدین مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض احادیث کی روح سے حج و عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک دعوت و تبلیغ دین اور نشر و اشاعت اسلام کے تمام شعبے بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اس سے بھی جہاد کی طرح اعلاء کلمت اللہ ہی مقصود ہوتا ہے۔ اور صحیح مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند احمد کی صدقہ جاریہ والی معروف حدیث میں مذکور
علم نافع سے استشہاد کرتے ہوئے سعودی دارالافتاء نے بھی دینی کتب کی مال زکوٰۃ سے طباعت و تقسیم کے جواز کا ہی فتویٰ دیا ہے۔ نمبر 8، ابن السبیل۔ اس سے مراد وہ مسافر ہے جو دوران سفر نقصان ہو جانے یا جیب کٹ جانے وغیرہ سے مستحق امداد ہو گیا ہو، چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، البتہ فطرانہ مقامی فقراء و مساکین کو دینا زیادہ افضل ہے۔ علامہ ابن قیم کی تحقیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ علیہم صرف فقراء و مساکین کو ہی فطرانہ دیتے تھے، 8 مصارف پر توڑا کر کے تقسیم نہیں کرتے تھے، کیونکہ فطرانہ کی حکمت اور غرض وغائط حدیث میں طعمتاً للمساکین آئی ہے کہ فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کو عید کے دن بفارغت کھانا اور کپڑا مل جائے، اور اس حکمت کو پیش نظر رکھا جائے تو ہمارے ان لوگوں کا عمل سراسر غیر مفید ثابت ہوتا ہے جو نماز عید کے لیے نکلتے ہوئے راستے میں پیشور قسم کے گداگر بچوں اور بچوں وغیرہ کے ہاتھوں میں فطرانہ تامتے جاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو واقعی مستحق مان لیا جائے تو بتائے کہ اس فطرانے کو عید کے دن وہ کیسے استعمال میں لائیں گے، اور اگر یہی فطرانہ عید سے 2-1 دن قبل یا کم از کم چاند رات کو مستحق تک پہنچا دیا جائے تو نقدی کی شکل میں وہ اشیاء صرف خرید سکتا ہے اور غلے کی شکل میں بھی اسے بیچ کر وہ اپنی ضرورت کی اشیاء خورد و نوش اور کپڑا خرید سکتا ہے، اور اس طرح صدقے کی اصل حکمت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اجتماعی طریقہ۔ اس سے بھی بہتر طریقہ فطرانہ کی اجتماعی ادائیگی ہے اور ایک جگہ جمع شدہ غلے اور نقدی کو مسئولین پہلے تو ان مستحقین میں تقسیم کر دے جو مقامی ہے، اور اگر مقامی فقراء سے کچھ بچ جائے تو دیگر مصارف کے لیے بھی بھیجا جا سکے، جیسے غریب ممالک کے دینی مدارس، غریب افراد اور مجاہدین فلسطین یا دیگر مجاہدین فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ ضرورت کی شکل میں مقامی فقراء کو صدقہ فطر و زکوٰۃ دینے کی افضلیت مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام ائمہ فقہا اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر اہل بلد اموال زکوٰۃ و صدقات سے مستغنی ہو جائے تو پھر دوسرے علاقوں یا ملکوں میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اجتماعی شکل میں زکوٰۃ و صدقات ادا کر دینے پر ادا کرنے والے فریضہ کی ادائیگی سے سبکدوش ہو گئے۔ اب ان مسئولین کی ذمہ داری ہے کہ حقیقی مستحق افراد کو تلاش کر کے وہ اموال صرف کر دے، اور انفرادی ادائیگی کی شکل میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ فطرانہ کی ادائیگی میں فقراء و مساکین کو تلاش کرے اور مستحق لوگوں تک پہنچائے۔ محض آسانی کی خاطر عادی اور پیشہ ور قسم کے گداگروں کو صدقہ تھما دینا مناسب نہیں، کیونکہ دانہ گلے گلزار تبھی بنتا ہے جب اسے خاک میں پھینکا جائے، اور اگر پتھریلی و بنجر زمین میں ڈال کر قوم پھلوں کا انتظار کیا جائے تو یہ ایک حماقت تو ہو سکتی ہے، دانشمندی نہیں۔